بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں آپ کا میزبان سمیع ابراہیم اور آپ ہمارا سوشل میڈیا دیکھ رہے ہیں۔ آج 31 جولائی ہے اور جمعۃ المبارک صبح کا وقت ہے اسلام آباد میں۔ بادل چھائے ہوئے ہیں، کل بھی بادل رہے، کچھ تھوڑی بہت بوندا باندی ہوئی کچھ جگہوں پر، بارش نہیں ہوئی اور اس کی وجہ سے موسم خاصا پلیزنٹ تھا۔ اور آج بھی خاصا اس وقت کیونکہ سورج بادلوں کے پیچھے چھپا ہوا ہے تو گرمی اتنی زیادہ نہیں ہے، حبس البتہ ضرور ہے۔ پاکستان کا جو سیاسی موسم ہے وہ بڑا تبدیل ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے اور ایک گھٹن اور حبس یہاں پر بھی ہمیں نظر آ رہی ہے۔ محسن نقوی وزیر داخلہ جو سمجھا جاتا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کے بہت نزدیک ہیں، بلکہ ان کے ترجمان ہیں، اور کہا جاتا ہے کہ وہ جو بات کہیں فیصل وابڈا کی طرح سمجھا جائے کہ وہ کہیں خاص حلقوں سے آئی ہے، انہوں نے یہ کہا ہے کہ یہ نظام کولیپس کر گیا۔ اور یہ چھوٹے صوبوں کے حوالے سے انہوں نے بات کی، لیکن یہ ابتدا ہے۔ جب یہ کہا جاتا ہے کہ نظام کولیپس کر گیا تو اس میں پھر وہ اس کی تشریح بہت بڑی ہے۔ تو جو محسن نقوی کا بیان تھا اس نے اس بات کو ثابت کر دیا جو عمران خان کی پیشین گوئی تھی کہ یہ جو مرضی کر لیں، جب تک عوام کے منتخب حقیقی نمائندوں کے پاس حکومت نہیں جائے گی اس وقت تک یہ ملک ترقی نہیں کر سکے گا۔ انویسٹمنٹ بہت ضروری ہے، فورن انویسٹمنٹ اس ملک کی ترقی کے لیے، اور اس کے لیے ضروری ہے کہ یہاں پہ گڈ گورننس ہو، اس کے لیے ضروری ہے یہاں پر فارم 47 کی گورنمنٹ نہ ہو، وہ حکومت ہو جو لوگوں کے ووٹوں سے آئی اور جس کو لوگ پسند کرتے ہیں۔ اور اگر یہ ایسا نہیں ہوا تو یہ ملک تباہی کی طرف بڑھتا جائے گا۔ آپ کو یاد ہوگا کہ جب SIFC کے حوالے سے میٹنگز ہو رہی تھیں اور تاجروں سے بڑی ملاقاتیں تھیں تو یہ کہا گیا تھا کہ 75 ارب ڈالر کی انویسٹمنٹ آ جائے گی اور پاکستان میں دودھ اور شہد کی نہریں بہنے لگ جائیں گی۔ یہ کامران خان ذرا انہی کی زبانی سن لیں کہ وہ کیا انہوں نے بات کہی تھی۔ آرمی چیف کو یقین محکم ہے کہ سعودی عرب، متحدہ عرب امارات اور چین سمیت پاکستان کے عظیم دوست ممالک تقریباً 75 ارب ڈالر کی سرمایہ کاری کے لیے تیار ہیں۔ SIFC کے چھتری تلے 75 ارب ڈالر کی سرمایہ کاری بھی انشاءاللہ جلد پائپ لائن میں ہوگی۔ اس موقع میں بتایا گیا کہ ISI اور MI سمیت ملٹری سیکیورٹی سروس کے تمام اہم عناصر، زرعی شعبے اور معدنیات کی کانکنی اور IT SIFC کے تحت 10 ارب ڈالر کی سرمایہ کاری کو آسان بنانے کے لیے تمام سہولتیں فراہم کرنے میں پیش رہیں گے۔ کوئی نہ کوئی انویسٹمنٹ آئی، بلکہ کیا ہم ادھار مانگ رہے ہیں تیل سعودی عرب سے، پھر امریکہ سے کہہ رہے ہیں خدا دا خوف کریں، رحمت ہم پر اپنا مہربانی فرمائیں اور ہمیں 10 ارب ڈالر دے دیں اپنے وہ اس کو رکھنے کے لیے۔ چائنا سے کہہ رہے ہیں کہ قرضے مؤخر کر دیں۔ اور یہاں پر جو بیسیکلی جو اس وقت ایشو ہے وہ ایشو یہ ہے کہ جو حکومت ایک ہائیبرڈ نظام جو بنایا گیا تھا، اب اس کی ہر ایک چیز کی ایک مدت ہوتی ہے، وہ مدت اس کی پوری ہو گئی، وہ جتنا استعمال ہونا تھا وہ استعمال ہو گئے۔ اور اس میں جو سب سے بڑا جو ذمہ دار ہے وہ سیاسی بونے ہیں جن کو عوام نے ریجیکٹ کر دیا تھا، لیکن کیونکہ وہ اقتدار میں آنا چاہتے تھے تو انہوں نے حامی بھری کہ ہم ہر قسم کی بات کریں گے، اور ابھی وہ تابع داری پوری کر رہے ہیں شاید، مجھے نہیں پتا، کیونکہ جو اس وقت جو سچویشن بنی ہے آج سے 2-3 مہینے پہلے تک تو نہیں تھی۔ آپ سنیں منیب فاروق کو، سنیں آپ رضی دادا کو، سنیں آپ اور جو لوگ ہیں ان کو سنیں، تو وہ کیا کہہ رہے تھے کہ یہ تو 2035 تک جائے گا جی، یہ فیٹس سیل ہو گئی ہے، یہ سب کچھ ختم ہو گیا۔ لیکن وہ سب کچھ ریورس ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ اور میں آپ کو بتاؤں یہ کوئی صرف صوبوں کے قیام کا معاملہ نہیں ہے۔ یہ کہا جاتا ہے نا، عطا تارڑ صاحب کہتے تھے، سن لے عطا تارڑ کو، کہ جی وزیر اعظم جو ہے وہ پتہ نہیں کتنے کتنے گھنٹے کام کرتا ہے، اور شہباز شریف صاحب سن لیں وہ عطا تارڑ کو۔ ہمارے پرائم منسٹر وہ از نون ایز اے ورکہولک، وہ 19 گھنٹے کام کرتے، نہ وہ سوتے نہ کسی اور کو سونے دیتے ہیں۔ اب اس کا جواب دے رہے ہیں محسن نقوی صاحب، وہ کہہ رہے ہیں کہ جتنا مرضی آپ کام کریں، یہ جو سسٹم ہے یہ بیٹھ گیا۔ آپ 16 گھنٹہ کام کرنے والے وزیر اعظم جو مرضی کرتے ہیں، جب تک اس سسٹم کو ریسیٹ نہیں کریں گے آپ، یہ ملک اسی حالت میں رہے گا۔ اچھا، پھر وہ مریم نواز بڑی باتیں کرتی تھی کہ ہم نے لیپ ٹاپ دیے، ہم نے نہ جانے یہ کیا، ہم نے وہ کیا، اور نوجوانوں کو ہم نے یہ کیا۔
جو جس چیز کی ضرورت ہوگی، آپ کو آئی پیڈ چاہیے، آپ کو آئی پیڈ ملے گا، آپ کو لیپ ٹاپ چاہیے، آپ کو لیپ ٹاپ ملے گا. وہ پالیسی جو ہے اس سے اختلاف ہے سسٹم کو. اب یہ سن لیں آپ محسن نقوی صاحب کی بات. ہم اپنے نوجوانوں کو 2-4 ہزار روپیہ مہینہ اسٹیپنڈ لگا کے یا ٹیبلٹ دے کے خوش کر لیں گے؟ نہیں. اب اس نوجوان کو آپ نوجوان کہیں، اس کو کاکروچ کہیں، اس کو جو مرضی چیز کہیں، لیکن میں ایک چیز سب کو بتاؤں گا، یہ کاکروچ اگر اکٹھا ہو گیا تو یہ ہر چیز کو الٹ سکتا ہے. تو وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو آپ لیپ ٹاپ دے رہی ہو، یہ چند ہزار کا جو اسٹائپنڈ دے رہی ہو، اس سے ملک آگے نہیں جائے گا. اچھا اب جناب یہاں پر اب خواجہ، اچھا اس وقت تاثر یہ آیا کہ بیسیکلی پیپلز پارٹی اور نون لیگ جو ہیں یہ آپس میں لڑ پڑی ہیں، جو بلاول بھٹو نے فارم 47 کی بات کہی تھی. راجہ پرویز اشرف بھی، حالانکہ وہ بڑے ایسے رہنما ہیں پیپلز پارٹی کے جو جن کو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ بڑا ناپ تول کے بات کرتے ہیں، پارٹی قیادت کی جو پالیسی ہے وہی بیان کرتے ہیں. تو ان کا یہ کہنا ہے کہ یہ نون لیگ والے جس شاخ پر بیٹھے ہیں اس شاخ کو کاٹ رہے ہیں. نون لیگ والے اپنے آپ کو بچانے کے لیے فوری طور پر جو چھوٹے صوبوں کی بات ہو رہی ہے اس کے پیچھے چھپ گئے ہیں جا کے، اور وہ کہہ رہے ہیں کہ جی بالکل ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ایڈمنسٹریٹو یونٹ پر بات ہونی چاہیے اور کنسنسس سے ہونی چاہیے. یہ بڑا زبردست نظام ہے. یہ خواجہ آصف کی آپ بات سن لیں. وقت ملک میں ایک ہائیبرڈ ماڈل ہے، یہ ایک ریئلٹی ہے. اینڈ وی یہ نہیں کیا تو انگریزی میں کیا کہتے ہیں، ایلیفنٹ ان دا روم جو ہے، یہ تو یہ چیز موجود ہے. اس لیے آپ کو یہ چیز جو ہے، اس کو ایلیفنٹ کو جو ہے نا ان دا روم کو جو ہے فیکٹر ان کر کے یہ چیزیں ڈیسائیڈ کرنی پڑیں گی. یہ ہائیبرڈ سسٹم جو ہے یہ چیزیں پاسبل کرے گا. یہ ممکنات میں یہ چیزیں ہائیبرڈ سسٹم کے ذریعے آئیں گی. یہ پی ایم ایل این یا میں یا شہباز شریف یا کوئی بندہ اس کو اکیلا سالو نہیں کرے گا. یہ ہائیبرڈ سسٹم کی سکسیس، دا گریٹسٹ سکسیس جو ہوگی یہ ہوگی کہ اس ملک میں ایک روبسٹ سسٹم لوکل گورنمنٹ کا ہو. اس میں جو ہے وہ صوبے جو ہیں وہ ملٹیپل جو ہے ان کی ملٹیپلائی کریں، 11 ہوں، 15 ہوں، 12 ہوں، 20 ہوں، جتنے بھی ہوں. یہ تو کنسنسس سے ہوگا نا. یہ ایکسرسائز امیڈیٹلی شروع ہو جانی چاہیے کہ سب کچھ کنسنسس سے ہوگا. میں آپ کو یہ عرض کر رہا ہوں جو مجھے ذرائع بتا رہے ہیں، کوئی کنسنسس نہیں. نون لیگ اور پیپلز پارٹی کے لوگوں نے جو کرپشن کی ہے اس کی کہانیاں عام ہیں. کرپشن تو سبھی کرتے ہیں، لیکن اکاؤنٹیبلٹی کمزور کی ہوتی ہے، طاقتور کی کوئی اکاؤنٹیبلٹی نہیں ہوتی، بلکہ طاقتور کمزور کی اکاؤنٹیبلٹی کر لیتا ہے. تو یہ پیپلز پارٹی کی قیادت، نون لیگ کی قیادت، یہ نہ ڈیزرو کرتے تھے، نہ یہ الیکشن جیتے ہوئے تھے، نہ اخلاقی طور پر ان کو آنا چاہیے تھا، لیکن کیونکہ انہوں نے اپنے بیچے، اپنے ضمیر بیچے، ایک جھوٹ کی حکومت کا حصہ بنے اور یہاں پر آ کے بیٹھ گئے، تو اب صاحب بہادر سمجھتے ہیں کہ آپ کا کام ختم ہو گیا، اب آپ جائیں یہاں سے، اور جو آپ نے ناکامی بھلا کس کی بھی ہے اب وہ ان کے ذمہ آ گئی، اور لوگ پولیٹیکل گورنمنٹ سے سوال کریں گے. ڈیفینیٹلی اگر آپ کہتے ہیں کہ یہ جمہوری نظام ہے تو بھائی میں جا کے کسی سرکاری افسر سے تو نہیں پوچھوں گا، میں آرمی چیف سے تو نہیں پوچھوں گا، میں تو آپ سے کہوں گا. آپ سپیکر ہیں، کسٹوڈین آف دا اس ہاؤس آپ بن گئے، جس میں جو نمائندے تھے وہ بھلے جعلی تھے. آپ وزیر اعظم بن گئے، بھلے آپ منتخب نہیں ہوئے تھے لیکن آپ کے پاس عہدہ تھا، آپ وزیر اعلیٰ بن گئے، تو میں تو آپ ہی سے پوچھوں گا نا، میں آرمی چیف سے تو نہیں پوچھوں گا. آپ بتائیں کہ اگر آپ کو کسی نے کام نہیں کرنے دیا، آپ اس کا نام لیں، قوم سے کہیں، تو آپ تو ساری رسپانسبلٹی اپنے کندھوں پر لے رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ یہ بڑا زبردست نظام تھا. بہرحال ویری انٹرسٹنگ یہ ساری سچویشن آپ کے سامنے ہے. اور اب جناب دوسری میں کشمیر، وہاں پر آپ دیکھیں کیا صورتحال ہے. جو معاملات ہیں وہ بڑے خراب ہیں. راولہ کوٹ میں یہ اجتماع دیکھیں، رات کا اجتماع دیکھیں، پھر یہ آپ کو میں فوٹیج دکھا رہا ہوں کوٹلی کی. اب یہ آپ کو لگتا ہے کہ یہ پاکستانی کشمیر کا حصہ ہے، یہ طاقت کے زور پر آپ دیکھیں نا. وہاں پر وزیر اعظم کون ہے؟ پیپلز پارٹی کا ہے، فیصل راٹھور. وہ بات کرے آ کے، وہ تو چھپ گیا. کہاں ہے فیصل راٹھور صاحب؟ وزیر اعظم صاحب کہاں پہ ہیں؟ تو یہ انہی کو رسپانسبل ٹھہرایا جائے گا نا جو کچھ یہ ہو رہا ہے. بڑی ایک افسوسناک بات ہے. اور عورتوں پر شیلنگ اور یہ اس طرح کی فائرنگ، لیکن آپ دیکھیں قافلے بڑھتے جا رہے ہیں. کشمیر میں جو احتجاج ہے، جو لانگ مارچ ہے مظفر آباد کی طرف، وہ رکا نہیں اور لوگ بڑھتے چلے جا رہے ہیں. اب جو پی ٹی آئی کی تحریک ہے، اس ساری صورتحال میں جس وقت یہ نظام ہل رہا ہے، کولیپس کرنے والا ہے،
تو جو پی ٹی آئی کی جو تحریک ہے، اسٹریٹ موومنٹ ہے، وہ علیمہ خان آپ دیکھیں چارسدہ میں پورا ایسا لگ رہا ہے کہ پورا چارسدہ باہر آ گیا. یہ دیکھیں یہ لوگوں کے جو جوش و جذبہ ہے، اور اسی طرح باجوڑ، یعنی ایک تاریخی وہاں پر یہ اجتماع ہے. تو یہ جہاں جہاں جا رہی ہیں علیمہ خان صاحبہ، وہاں پر اتنے بڑے بڑے اجتماع ہو رہے ہیں انہوں نے، اور اس طرف سے یہ نظام جو ہے یہ لڑکھڑا رہا ہے. تو یہ ایک عمران خان کی بات پھر سچ ثابت ہو رہی ہے کہ یہ آپس میں لڑیں گے، اور یہ ملک کو جو چاہیے یہ اس کو وہ نہیں دے سکتے. آخر میں جاتے ہوئے آپ کو یہ فوٹیج میں دکھا رہا ہوں پنجاب کی، جہاں پہ ویسٹ مینجمنٹ کے جو ملازم ہیں وہ کس طریقے سے احتجاج کر رہے ہیں. ان کے نعرے سنیے، ان کی آپ یہ گفتگو سنیے. تو یہ جو پنجاب حکومت ہے، جو بڑا ایک ماڈل بنا کے پیش کیا گیا مریم نواز کا، اس کی جو حقیقت ہے اس کو یہ کھول رہی ہے. ذرا دیکھیے اس کو، اور مجھے اجازت، اللہ نگہبان. بجلی مہنگی، آٹا مہنگا، پیاز مہنگا، ٹماٹر مہنگے، پانی مہنگا، گیس مہنگی، فروٹ مہنگا، کپڑے مہنگے، کپڑیاں مہنگیاں.